الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ خالقنا العظیم۔ سورہ رعد کی 3 آیتیں ہو گئی۔ یہاں پہ اللہ کریم کے وحدانیت، اس کے واجب الوجود، اس کے خالق اور مالک پر مختلف دلائل پیش ہو رہے ہیں۔ آج مزید اللہ فرماتے وہ فی الارض، اور زمین میں قطعات ہیں، متجاورات پاس پاس، زمین کے الگ الگ قسمیں ہیں۔ وہ جنات و باغات ہیں، من اعناب انگوروں کے، وزرع اور کھیت، ونخیل اور کھجوروں کے، صنوان وغیر صنوان، کچھ ایسے ہیں جو ایک جڑ سے نکلے ہوئے کھجور کے درخت ہیں اور کچھ الگ الگ بھی ہیں۔ یسقیٰ بماء واحد، اور حالانکہ یہ پورے کے پورے ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں، زمین ایک۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم بعض پھلوں کو لذت میں بعض دوسرے پھلوں پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے ذائقے دوسروں سے الگ اچھے ہوتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اس قوم کے لیے جو عقل مند ہیں، جو عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ یہاں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ متجاورات، یعنی مختلف قسم کی زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ متصل اور پیوستہ ہیں۔ بعض زمینیں زرخیز ہیں اور بعض زمینیں بنجر ہیں، بعض زمینیں سخت ہیں اور بعض زمینیں نرم ہیں، بعض پہاڑی زمینیں ہیں اور بعض میدانی زمینیں ہیں، بعض پتھریلی اور بجری والی زمینیں ہیں اور بعض ریتیلی زمینیں ہیں، بعض ریگستان اور بعض نخلستان ہیں، بعض ایسی زمینیں ہیں جن میں صرف فصلیں اور کھیت اگائے جا سکتے، اور بعض ایسی زمینیں ہیں جن میں صرف باغات اور درخت اگائے جا سکتے ہیں۔ بعض زمینوں میں صرف اناناس، چائے، پان، چاول اور بانس وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں صرف کھجور پیدا ہوتی ہیں، بعض زمینوں میں صرف سیب، کنو، مالٹا، آم وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اور بعض زمینوں میں بادام، چلغوزے، اخروٹ اور کاجو پیدا ہوتے ہیں، اور بھی زمین کی اقسام ہیں جن کے پیداوار الگ الگ ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ صنوان غیر صنوان، صنوان جمع ہے صنم کی، اس کا معنی ایک جڑ سے کھجور کے متعدد درخت پیدا ہوں، اور غیر صنوان کے معنی ہے متعدد جڑوں سے متعدد درخت پیدا ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یسقیٰ بماء واحد ونفضل بعضها علی بعض فی الأکل، ان سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، اور ہم بعض پھلوں کی لذت میں بعض دوسرے پھلوں پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی پھل خوشبو، جسامت، رنگ اور ذائقہ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بعض پھل میٹھے ہیں اور بعض کھٹے ہیں، پھر مٹھاس کا ذائقہ بھی الگ الگ، کیلے کی مٹھاس اور ہے، کھجور کی مٹھاس اور ہے، اور آم کی مٹھاس اور ہے، پھر آم کے مختلف قسموں کے مٹھاس الگ الگ ہے، سرولی، دھوسری، انور ٹول، فضلی اور چونسا، یہ سب قسمیں ہیں، میٹھے آم ہیں، لیکن آپ الفاظ میں ان کی مٹھاس کا فرق بیان نہیں کر سکتے۔ مٹھاس بولیں گے لیکن کیا اس کے الگ الگ نام ہیں؟ نہیں بیان کر سکتے۔ کیلے اور کھجور کی مٹھاس کا فرق نہیں بیان کر سکتے۔ اناناس، آڑو اور فالسا یہ سب ترش پھل ہیں، لیکن آپ الفاظ میں ان کی ترشی کا فرق بیان نہیں کر سکتے۔ بس سبحان ہے وہ ذات جس نے ایسے متعدد اور مختلف ذائقے پیدا کیے
زبان کے اختلاف کے تقبیر کرنے سے اس کی تعبیر بیان کرے یہ نہیں کر سکتا۔ سورہ روم میں پڑھیں گے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں کہ تمہارے رنگ الگ الگ، زبانیں الگ الگ، یہ وہاں پہ تقریباً 6-7 ومن آیاتی ومن آیاتی میں ہے۔ اس سے پہلے آیاتوں میں اللہ کریم نے آسمان و زمین اور پہاڑ و دریا اور درختوں کے حوالے سے اپنے وجود اور اپنی قدرت پر استدلال فرمایا تھا، اور اس آیت میں پھلوں کے مختلف ذائقوں سے اپنے وجود اور اپنے توحید پر استدلال فرمایا ہے، اور زمینوں کے مختلف انواع اور باہم متصل قطعات سے اپنے وجود اور اپنے توحید پر استدلال۔ زمین کے مختلف قطعات سے استدلال کی تقریر اس طرح ہے کہ تمام روئی زمین کی ماہیت اور حقیقت ایک ہے، پھر اس کے قطعات مختلف ہیں، بعض قطعات زرخیز ہیں اور بعض قطعات بنجر ہیں، بعض زمینیں ایسے ہیں کہ ان کے نیچے سے کھارا پانی نکلتا ہے اور بعض کے نیچے میٹھا پانی نکلتا ہے، بعض زمینیں ایسے ہیں کہ 1 فٹ کھدائی کرو پانی نکل آتا ہے، اور بعض زمینوں کو سینکڑوں فٹ کھودو تو پھر پانی نکلتا ہے۔ پر اس اختلاف کا کوئی سبب اور کوئی مخصص اور مرجح ہونا چاہیے، اور اس مرجح کا واجب اور قدیم واحد ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم کل کے درس میں بیان کر چکے ہیں، امام جعفر محمد بن جریر طبری متوفی 310 اپنے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حسن بصری نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ بنو آدم کے دلوں کی مثال دی ہے، تمام روئی زمین اللہ کے ہاتھ میں ایک قسم کی مٹی تھی، اللہ کریم نے اس زمین کو پھیلا دیا تو مختلف قسم کے قطعات بن گئے، پھر ان پر آسمان سے بارش ہوئی تو زمین کے مختلف قطعات سے ان کے تر و تازگی، اس کے پھل اور اس کے درخت اور اس کا سبزہ نمودار ہوا، اور اس بارش سے مردہ زمینیں زندہ ہو گئی، اور بعض زمینیں شور والی، کھاری اور بنجر تھی، ان پر بھی وہی بارش ہوئی اور وہ خس و خاشاک کے سوا کچھ نہ ہوگا، سیکھی بیکار کی بیکار رہی، بارش سے فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اور بعض زمینیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے فائدے لوگوں کو دیے ہیں۔ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آسمان سے ان پر وحی نازل کی اور مواعظ نازل کیے، بعض دل ان مواعظ کو سن کر اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے سامنے جھکنے والے، اور بعض دل سخت اور بتوں کے سامنے جھکنے والے بن گئے، وہ اسی طرح لہو و لعب اور عیاشوں میں مشغول رہے اور ان میں کوئی رقت پیدا نہیں ہوئی۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اللہ کی قسم، جو شخص بھی قرآن کو سن کر اٹھتا ہے تو اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے یا اس کے برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ کریم اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ ہم قرآن سے نازل کرتے شفا ہے، رحمت مومنوں کے لیے اور ظالموں کے لیے صرف کیا بڑھاتی ہے؟ ایک نقصان ہی۔ تو کریم اللہ نے پھلوں کے مختلف ذائقوں سے استدلال کی، اسی طرح کہ تمام پھل ایک ہی زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی پانی انہیں سیراب کرتا ہے، تمام پھل ایک ہی سورج کی حرارت سے پک کر تیار ہوتے ہیں، ان کی پیدائش کے ظاہری اسباب زمین، پانی اور سورج کی حرارت ہیں، ان میں کوئی تفاوت اور فرق نہیں ہے۔ اور پھر ان کے ذائقے مختلف کیوں ہیں؟ ضرور اس اختلاف کا کوئی سبب اور مرجح، اور اس مرجح کا واجب قدیم اور واحد ہونا ضروری ہے، اور وہ ذات جو واجب الوجود ہے، قدیم ہے اور واحد لا شریک ہے، وہی اللہ کریم ہے۔ آپ اس کائنات کو غور سے دیکھیں، پتوں کے مختلف تراش و خراش میں، پھلوں اور پھولوں کے مختلف رنگوں میں، ان کے مختلف خوشبوؤں میں اور ان کے مختلف ذائقوں میں نظر آئے گا کہ ان کا پیدا کرنے والا وہی ہے جو قدیم واجب الوجود ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی اس عبادت کا مستحق ہے۔ ان درختوں کا،
ان کے پتوں اور پھلوں اور پھولوں کا خالق حضرت عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام نہیں ہے کہ ان کا پیدا ہونے سے پہلے بھی اس طرح سبز پتوں سے آراز تھا اور پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے درخت موجود تھے اور ان کے بعد بھی موجود ہیں۔ پتھروں سے تراشے ہوئے مورتیاں بھی ان کے خالق نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو بنانے سے پہلے اور ان کے ٹوٹ کر بکھر جانے کے بعد بھی درخت اسی طرح موجود ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے بھی ان کے خالق نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے غروب ہونے کے بعد بھی یہ درخت اسی طرح بہار دکھاتے رہتے ہیں۔ اور آگ بھی ان کے خالق نہیں ہے، کیونکہ آگ جلتی کسی کو بھی بقا دوام، آگ جلتی ہے تو کسی کو زندگی نہیں دے سکتی، مرتی ہے تو کسی کو موت نہیں دے سکتی، یعنی جلتی اور بجھتی رہتی ہے۔ اور یہ درخت یوں ہی لہلہاتے رہتے ہیں۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا جس چیز کے پوجا عبادت کی گئی ہے کسی کو بھی بقا دوام حاصل نہیں ہوئی۔ ان کے وجود اور عدم سے ان درختوں کے وجود اور عدم پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو کیا یہ درخت، ان کے پتے، ان کے پھول اور ان کے پھل یہ گواہی نہیں دیتے کہ ان کے پیدائش اور ان کے وجود میں ان خود ساختہ خداؤں کا کوئی دخل نہیں ہے جن کے مشرکین نے عبادت کی ہے، اور ان کا وجود اسی کے ایجاد سے قائم ہوا، اللہ کی ایجاد سے، جس نے ان کو پیدا کیا وہی معبود برحق ہے۔ اور یہ پتھر، یہ آگ، یہ چاند، یہ مخلوق، یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ خالق نہیں ہو سکتے، یہ فی نفس ہی نفع اور نقصان مؤثر حقیقی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جس میں جو تاثیر ڈالی وہ ہے، جس پھل میں جو ذائقہ ڈالا، آگ میں اپنی تاثیر، سورج میں اپنی تاثیر، چاند میں اپنی تاثیر، ہواؤں میں اپنی تاثیر، پانیوں میں اپنی تاثیر، وہی خالق اور مالک ہے۔ اس آیت مقدسہ میں رب کریم نے اپنے وجود پر، اپنے معبود و برحق پر، اپنے خالق اور مالک پر دلائل پیش کیے۔ تو سوچنے والے اللہ کریم نے فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات، اس میں بہت ساری نشانیاں لقوم یعقلون۔ اس سے پہلے تھا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور آیت میں رب کریم نے اور فرمایا ان فی ونفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ کریم مولا سے دعائے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرامند فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، گناہگاروں کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان ہیں دین اسلام پر ان کا جینا اسی پر موت ہو، جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے دعائے اللہ انہیں بھی اپنے وحدانیت کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کو واحد لا شریک مانے، اللہ کی بندگی میں پیارے نبی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ سب کے لیے ہماری یہ دعا ہے، انہیں دعوت دیتے بت پرستی کو چھوڑو اور شرک کفر کو چھوڑو، یہ دنیا فانی ہے، سے جا کر پھر پچھتاؤ گے۔ کاش ہم اللہ کو واحد لا شریک مانتے، پھر وقت گزر جائے گا، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔